السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کروں گا۔ ایک مالدار آدمی کا واقعہ ہے، بڑا ایمان افروز قسم کا واقعہ ہے، ساتھ رہیے گا۔ دوستو، بات کرتے ہیں کہ ایک مالدار شخص تھا، تو ایک دن اس کو جب ٹینشن ہوتی ہے، تھوڑی پریشانی ہوتی ہے، تو اس پریشانی میں مطلب یہ کہ بہت زیادہ وہ بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں ایسا کون سا مسئلہ ہے۔ مطلب اس کا ذہنی طور پہ جو سکون ہے نا، وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور بڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ تو وہ سوچتا ہے کہ جو ہے نا، آخر میں مطلب ایسا کون سا کام کروں کہ مجھے ذہنی طور پہ سکون ہو جائے۔ تو وہ گھر سے نکل پڑتا ہے۔ گھر سے نکلتا ہے تو بازار میں ایسے جاتا ہے آگے، مقصد ہے کہ اس کو مسجد نظر آتی ہے۔ جب مسجد نظر آتی تو مسجد میں چلا جاتا ہے۔ تو مسجد میں جب جاتا ہے تو وہاں پہ دیکھتا ہے کہ ایک شخص جو ہے نا، اللہ کے سامنے دعا کر رہا ہے اور گڑگڑا کے دعا مانگ رہا ہے، رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں جو ہے نا، تھوڑا سا اس کے قریب جا کے بیٹھ گیا اور مقصد ہے کہ میں غور سے سننے لگا کہ وہ کس چیز کی دعا مانگ رہا ہے۔ تو وہ مالدار شخص کہتا ہے کہ جب میں نے تھوڑا سا غور کیا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ جو ہے نا، مقصد ہے کہ اس کے اوپر کچھ قرضہ ہے، اس کی وہ دعا مانگ رہا ہے۔ تو یہ اس کے قریب سائڈ پہ بیٹھ گیا، مقصد ہے کہ کان لگا کے سننے لگ گیا۔ تو اس نے جب دعا ختم کی تو اس شخص نے سلام کیا، اپنا تعارف کرایا۔ اس نے کہا کہ یہ جو آپ کا جتنا قرضہ ہے نا، مثال تھوڑا سا 2-4 ہزار تھا، اس نے کہا یہ 2-4-5 ہزار یہ آپ کا جو قرضہ ہے نا، یہ میری طرف سے لے لو اور جس شخص کو دینا ہے اس کو دے دو۔ بلکہ اس سے پہلے پوچھا کہ مثال قرضے کی آپ دعا مانگ رہے ہو تو کتنا قرضہ اور کب تک دینا ہے؟ اس نے کہا آج آخری ڈیٹ ہے، کسی کو میں نے دینا تھا تو وہ مجھ سے ارینج نہیں ہو سکے، تو آج لاسٹ ڈیٹ تھی، تو مقصد ہے کہ میں اس لیے پریشان۔ تو یہ اس کو کہتا کہ یہ میری طرف سے لے لو اور اس کو دے دینا، اور ساتھ میں اپنا وزٹنگ کارڈ وغیرہ اور موبائل نمبر اور یہ وہ اپنا آتا پتہ بتانے لگ گیا کہ میرا یہ پتہ ہے، جب بھی آپ کو مسئلہ ہو آپ مجھ سے رابطہ کر لینا، یہ چھوٹے موٹے مسئلے میں آپ کے حل کر دیں کروں۔ اچھا، جیسے ہی اس نے یہ کہا تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو آئے تو اس کو تھوڑا سا دلی سکون ملا کہ مثال وہ جو پریشانی میں پھر رہا تھا، جس ٹینشن میں پھر رہا تھا اور جس تذبذب میں مقصد ہے کہ مبتلا تھا، اور مقصد ہے کہ گھر سے نکلا تھا تو مسجد میں پہنچ گیا، تو یہ اس کا کم ہو گیا اس کو دیکھ کے۔ لیکن اس بندے کا، وہ جو مزدور تھا یا غریب آدمی تھا، اس بندے کا ایمان دیکھیں اور سوچ دیکھیں۔ اس نے تو اپنے حساب سے اس کو کہہ دیا کہ اس طرح مجھ سے لے لیں، لیکن اس بندے نے اس کو ایسا جواب دیا کہ لاجواب کر دیا۔ تو اس کا جواب سنیے۔ وہ کہتا ہے کہ جس کے سامنے جو ہے نا، مقصد یہ کہ جس کے سامنے میں نے ہاتھ پھیلائے ہوئے نا، مجھے اس کا ایڈریس بھی پتہ ہے، مجھے اس کا فون نمبر بھی پتہ ہے، مجھے اس کا وزٹنگ کارڈ بھی اس کا میرے پاس ہے، سارا کچھ ہے، یعنی کہ مثال کو۔ تو آپ اپنا مجھے وزٹنگ کارڈ اور یہ پتہ مقصد نہ دیں، میرے پاس اس کا ہے جس نے آپ کو بھیجا ہے، میرے پاس اس کا فون نمبر اور عطا پتہ ہے جس نے آپ کو بھیجا میری طرف، تو میں کیوں نہ اسی سے ہی مانگوں اور وہ مجھے دے گا، میں آپ سے نہیں لیتا ہوں۔ تو دوستو، بات یہ ہوتی ہے کہ ایک ایمان ہوتا ہے، ایک بندے کا ایک سوچ ہوتی ہے، ایک اس میں جو ہے نا ایک جذبہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہے، مطلب وہ اپنے حساب سے کر رہا ہے، اپنے حساب سے وہ اچھا کر رہا ہے، اس کو دیکھو تو وہ اپنے حساب سے جو ہے نا، مقصد ہے کہ اس نے جواب دیا ہے، وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ اس سے کیوں نہ مانگوں۔ تو اس طرح جو ہے نا ایک چھوٹا سا اور واقعہ ہے، وہ بھی ساتھ آپ کے شیئر کرتا چلوں، ویڈیو ابھی مقصد ہے کہ اتنا ٹائم نہیں ہوا۔ تو ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک چور چوری کرنے گیا نا، تو باپ اور بیٹا دونوں چوری کرنے اکثر جاتے تھے۔ تو ایک دفعہ جو ہے نا، ایک گھر جو ہے نا، مقصد ہے کہ وہاں چوری کی، اس کے بعد کوئی 1 سال بعد پھر غلطی سے پھر اسی گھر میں دوبارہ چوری کرنے گئے، تو ان کا جو ہے نا وہ دیا جل رہا تھا۔ پرانے زمانے میں لائٹ، آپ سمجھ لیں نا، لائٹ دیا، یہ پہلے جب لائٹ نہیں ہوتی تھی تو لوگ دیا جلاتے تھے، تو دیا جل رہا تھا، تو اپنا ان کا بالکل نہیں جلتا تھا۔ چوری کرتے تھے، کھا پی جاتے تھے، لیکن ان کا دیا نہیں جلتا، ان کے گھر میں روشنی نہیں ہوتی تھی۔ تو وہ بیٹا اس کو کہتا ہے باپ کو کہ پاپا، ہم جو ہے نا، مقصد ہے کہ پچھلے سال ہم نے اس گھر میں چوری کی تھی، تو ابھی پھر ہم اس گھر میں چوری کرنے ہیں، لیکن اس کا دیا تو جل رہا ہے، اور ہمیں مثال 1 سال ہو گیا یا مقصد کتنے سال ہو گئے ہمیں چوری کرتے ہوئے، لیکن ہمارا دیا تو نہیں جلا، ہمارے گھر میں تو اللہ نے روشنی نہیں کی۔ تو دوستو، بات یہ کہ اس کا جو باپ ہے نا، اس کے دماغ پہ اچھا اثر پڑا، اور اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، واپس چلتے ہیں، چوری نہیں کرتے، ہم محنت کریں گے اور اس کے بعد اللہ سے مانگیں گے۔ تو دوستو، بات یہ کہ آج کا یہ واقعہ اور یہ واقعہ دونوں مقصد یہ ہے کہ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، وہ سبب بنانے والا ہے، دیر اندیر ہوتی رہتی ہے،
ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ ابھی کوئی پریشانی آ گئی. دیکھیں صبح ہوتی ہے، اس کے بعد کرتے کرتے 12 بج جاتے ہیں. صبح موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، ایک خوشگوار صبح ہوتی ہے، بندہ جو ہے نا صبح صبح خوش ہوتا ہے. اس کے بعد کئی معاملات سامنے آتے ہیں، بندہ پریشان ہو جاتا ہے، اور ادھر سے ویسے بھی دوپہر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، لیکن وہ دوپہر بھی ڈل جاتی ہے آخر کار سیکنڈ ٹائم عصر اور شام، اور پھر نارمل موسم ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور اسی طرح وہ جو پریشانیاں صبح اکٹھی ہوتی ہیں کہ سودا لینا ہے جی، فلانے کے پیسے دینے ہیں، میں نے یہ بھی کرنا ہے، ادھر بھی جانا ہے، ادھر بھی جانا ہے، تو وہ سارے معاملات کرتے کرتے شام تک بہت سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دن ہوتا ہے نا، تو اس کے بعد رات ہوتی ہے، پھر جو ہے نا صبح ہوتی ہے، صبح کے بعد شام بھی ہوتی ہے، گرمی آتی ہے، اس کے بعد سردی بھی آتی ہے. یہ وقت جو چینج ہوتا ہے یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں. تو یہ جیسے چینج ہے، ہر جگہ پہ چینج ہو رہی ہے نا، اسی طرح انسان کے حالات بھی چینج ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ ابھی اگر برے حالات ہیں تو اچھے نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، برے حالات ہیں تو اچھے کی آپ امید رکھیں، اور اس کے لیے کوشش کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ آپ کو آپ کے اوپر جو ہے نا رحم کرے گا، اور اچھے حالات بھی آ جائیں گے. جس حال میں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے صبر کریں اور شکر کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا. اور یہ نشانیاں ہیں کہ تبدیلی ہوتی ہے، صبح سے شام ہوتی ہے، گرمی سے سردی آتی ہے، رات ہوتی ہے، دن ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں، یہ نشانیاں ہمارے لیے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح بندے کے حالات چینج ہوتے ہیں، اور بندے کو ان نشانیوں سے سیکھنا چاہیے. اور سدا کوئی چیز بھی نہیں رہتی، لہٰذا تھوڑا سا بھی غم پریشانی ہے تو اس پہ گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہوں، اللہ کے اوپر چھوڑیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے گا. تو دوستو آج کی ویڈیو اتنی تھی. ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں، اگر جو چینل پہ نہیں ہوئے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.